سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ وہ آئے گا۔ پنڈت نے نواسہ شاہ کو اغوا کرنے والے 6 آدمیوں سے کہا، مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اس جال سے نہیں نکل سکے گا۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، کچھ پڑھا، کچھ دیکھا ہے۔ نیکی اور گناہ کے درمیان باریک سی ایک لکیر ہے، انسان اس پر چلتا رہتا ہے۔ اسے گناہ کی دعوت نہ ملے تو اس لکیر سے اس کا پاؤں نہیں پھسلتا۔ اگر پھسلے گا تو نیکی کی طرف گرے گا، اور اگر حسین اشتعال مل جائے تو اسے گناہوں کی طرف گرا لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ہم اسی حربے سے گرا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ انہیں جیتی جاگتی عورت دے دی جائے۔ عورت کے صرف حسین تصور سے انہیں گمراہ کیا جا سکتا ہے، اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ میں ان والدین کی پوجا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیاں آج مندر میں بھیج دی تھیں، اپنے دھرم اور اپنے ملک کے لیے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ جو کام ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کر سکتی ہے وہ پورا لشکر نہیں کر سکتا۔ سکھپال جوان ہے، مجھے یقین تھا کہ وہ اس جادو سے بچ نہیں سکے گا جو میں نے اس کے لیے پیدا کیا تھا۔ آپ میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ میں نے کمرے میں جو خوشبو چھوڑی تھی اس میں ایسا اثر ہے جو انسان کے نفس کو بیدار کر دیتا ہے۔ لڑکیوں نے اپنا اثر پیدا کیا اور اس اثر کو میری باتوں نے مکمل کیا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے تمام حاکم چوری چھپے عیش کر رہے ہیں اور ان کی راتیں ہندو لڑکیوں کے ساتھ گزرتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عمارت میں میرے جاسوس موجود ہیں جو وہاں معمولی نوکریاں کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سلطان محمود نے عیاشی کے مرتکب حاکم کے لیے ساری عمر کی سزائے قید مقرر کر رکھی ہے، اور اس نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ جہاں کوئی گناہ ہو رہا ہو اسے اطلاع مل جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمان حاکموں پر مذہبی جذبات کا غلبہ ہے۔ انہوں نے بہت بڑی فتح حاصل کی ہے۔ انہوں نے ملتان میں کرامتیوں کو ختم کر کے ہندوستان میں اسلام کو پاک کر دیا ہے۔ انہوں نے راجہ بجیرائے جیسے کٹر ہندو اور جابر جنگجو کو ایسے شکست دی ہے کہ اس نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ اسے مسلمان خدائی معجزہ کہتے ہیں، اور یہ ہے بھی صحیح کہ جسے ہم دھرم اور مسلمان ایمان کہتے ہیں، اگر مضبوط ہو تو مجز رونما ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہے۔ ان کے حاکم جو یہاں ہیں وہ کوئی عیش و عشرت نہیں کرتے، لیکن میں نے سکھپال کو ان کی جو تصویر دکھائی ہے اس سے یہ جوان راجکمار پوری طرح میرے جال میں آ گیا ہے۔ آپ مسلمان حاکموں کو بھی ایسے ہی جال میں لا سکتے ہیں، ایک ہندو نے کہا۔ میں یہ جال پھیلاؤں گا، پنڈت نے کہا۔ ہماری بیٹیوں کو پرماتما نے حسن بھی دیا ہے، اور یہ جذبہ بھی کہ مسلمانوں کو اس حسن سے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ میری بوڑھی آنکھیں آنے والے وقت کو دیکھ رہی ہیں۔ مسلمان اس ملک پر غالب آ جائیں گے۔ محمود اگر سارے ہندوستان کو فتح نہ کر سکا تو یہاں کے کسی نہ کسی خطے میں اسلامی سلطنت قائم کر لے گا۔ مسلمانوں کو جنگ کے ذریعے شکست دینا اور انہیں ہندوستان سے نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے آئندہ راجوں مہاراجوں اور پنڈتوں نے عقل سے کام لیا تو وہ مسلمانوں کی سلطنت کو اس حربے سے کمزور کر لیں گے جو میں نے سکھپال پر استعمال کیا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کے ذہنوں اور ان کے ایمان پر ایسا حملہ کرنا ہوگا جسے وہ حملہ نہ سمجھیں، پیار اور محبت کا پیغام سمجھیں۔ ہمیں سکھپال کی بات کرنی ہے، لاہور سے آئے ہوئے ایک ہندو نے کہا۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا وہ آنے والی نسلوں کا کام ہے۔ ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ سکھپال کو اغوا کر کے بھیرا سے نکالنا ہے۔ وہ کل رات چوری چھپے آ رہا ہے، پنڈت نے کہا۔ میری یہی کوشش تھی جو کامیاب ہو گئی ہے۔ آپ لوگ یہاں موجود ہوں گے، اور پنڈت نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ کس طرح اسے دبوچ لیں۔ رات کے وقت اسے شہر سے نکالنا مشکل تھا، یہ کام دن کو کرنا تھا۔ کچھ بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے سکیم تیار کر لی۔ رات گہری ہو چکی تھی، بھیرا شہر پر نیند کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا۔ قصرِ عمارت پر بھی خاموشی طاری تھی۔ اس عمارت میں جب راجہ بجیرائے کی گدی تھی تو یہاں کا دن سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا۔ شراب کا دور چلتا اور یہاں ساقی کی حکمرانی ہوتی تھی۔ اب یہ عمارت خاموش تھی۔ اس خاموشی میں ایک محافظ نواسہ شاہ کی رہائش گاہ کے دروازے پر کھڑا تھا، اور 2 محافظ ارد گرد گشت کر رہے تھے۔ محافظ دستہ رات بھر مستعد رہتا تھا۔ نواسہ شاہ اٹھا، اس نے دریچے میں سے جھانکا۔ گشت کرنے والے 2 محافظ ذرا آگے چلے گئے تھے۔ نواسہ شاہ نے محسوس کیا کہ وہ ان سے نظریں بچا کر نکل نہیں سکتا۔ دن بھر وہ عمارت کے کاموں اور مسئلوں میں اس قدر مصروف رہا تھا کہ وہ سوچ بھی نہ سکتا کہ وہ رات چوری چھپے کس طرح نکل کر مندر میں جائے گا۔ رات کو نکلنے کا وقت آیا تو اسے خیال آیا کہ اس کی رہائش گاہ کے ارد گرد محافظوں کا کھڑا پہرا بھی ہے اور گشتی بھی۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے کمرے کی تنہائی میں وحشت محسوس ہونے لگی۔ اس کے دماغ پر 4 لڑکیاں اور وہ شراب سمائی ہوئی تھی جس کی بو نہیں ہوتی۔ وہ خوش تھا کہ شراب پی کر آئے گا تو کسی کو شراب کی بو نہیں آئے گی، مگر مندر تک پہنچنا ٹیڑھا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسے مایوسی کی تاریکی میں ایک چمک سی دکھائی دی۔ اسے مولوی سعید اللہ قاسمی کے یہ الفاظ یاد آ گئے،
اسلام میں خلیفہ اور اس کے ماتحت چھوٹے چھوٹے علاقوں کے عمرا کی ذمہ داریاں بڑی ہی نازک اور صبر آزما ہوتی تھیں۔ وہ راتوں کو بھیس بدل کر گلی کوچوں میں پھرتے اور دیواروں سے کان لگا کر سنتے ہیں کہ قوم میں کوئی گھرانہ یا کوئی فرد کسی مصیبت میں تو مبتلا نہیں، اور کیا پوری قوم خلافت اور امارت سے مطمئن ہے۔ نواسہ شاہ اٹھا اور اس نے بھیس بدل لیا۔ وہ باہر نکلا اور دروازے پر کھڑے محافظ سے کہا کہ محافظ دستے کے کماندار کو بلاؤ۔ کماندار دوڑا آیا۔ ہم شہر کی گشت کو جا رہے ہیں، نواسہ شاہ نے کماندار سے کہا۔ کماندار کے لیے امیر کا یہ اقدام حیران کن نہیں تھا۔ یہ تو مسلمانوں کی روایت تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ کتنے عمرا اس روایت پر عمل کرتے تھے۔ کماندار نے گشتی محافظوں کو بتا دیا کہ امیر محترم گشت کے لیے جا رہے ہیں۔ نواسہ شاہ معمولی سا ایک چوغا پہن کر اور سر پر کپڑا لپیٹ کر چل پڑا اور قصر عمارت کے صدر دروازے سے نکل گیا۔ وہ مندر کے دروازے پر جا رکا، ادھر ادھر دیکھا اور دروازے میں داخل ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ کس کمرے میں جانا ہے۔ ڈیوڑی میں اس کے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے تالی بجائی۔ اچانک پیچھے سے ایک آدمی نے اسے دبوچ لیا۔ ایک اور آدمی نے اس کی ٹانگیں بازوؤں میں جکڑ لیں۔ نواسہ شاہ جوان اور تنومند آدمی تھا۔ اس نے جسم کی پوری طاقت صرف کر کے اپنے آپ کو پیچھے کو دھکا دیا اور پچھلے آدمی کے سہارے اگلے آدمی کو پاؤں سے دھکیلا۔ اس دو سے وہ آدمی جس نے اسے پیچھے سے دبوچا تھا پیچھے کو گرا، اور جس نے اس کی ٹانگیں پکڑی تھیں وہ دوسری طرف گرا۔ دو اور آدمی اس پر جھپٹے۔ نواسہ شاہ دروازے سے باہر آ گیا اور اس نے پھرتی سے تلوار نما خنجر نکال لیا۔ ڈیوڑی تاریک تھی، باہر سائے نظر آتے تھے، ستاروں کی روشنی کافی تھی۔ نواسہ شاہ نے خنجر کوار کیا اور ایک آدمی کی کرب میں ڈوبی ہوئی چیخ سنائی دی۔ پھر کسی کی آواز آئی، زندہ پکڑنا، اور قریب سے ہی آواز آئی، مشل جلاؤ۔ چکماک کا شرارہ چمکا اور تیل میں ڈوبی ہوئی مشل کا چولہا پھڑکا۔ پھر آواز سنائی دی، کاٹ دو انہیں۔ ایک آدمی زخمی ہو کر گر پڑا تھا، باقی 3 پر 4 آدمی تلواروں سے ٹوٹ پڑے۔ نواسہ شاہ حیران و پریشان ہو کر ایک طرف کھڑا تھا۔ مشل کے رقص کرتے شعلے میں اسے خون بہتا نظر آ رہا تھا۔ اس پر حملہ کرنے والوں پر کس نے حملہ کیا تھا؟ امیر محترم، ایک آدمی نے کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ زخمی تو نہیں؟ تب اس نے پہچانا کہ یہ تو اس کے اپنے محافظ دستے کے جوان ہیں۔ اندر سے پنڈت دوڑا آیا، سخت گھبرایا ہوا تھا۔ ہڑبڑا کر پوچھنے لگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 4 ہندو زمین پر خون میں ڈوبے پڑے تھے، آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ ایک محافظ نے پنڈت سے پوچھا۔ انہوں نے امیر محترم پر حملہ کیا ہے۔ اوہ! پنڈت نے حیرت زدہ ہو کر نواسہ شاہ کو دیکھا اور بولا، امیر بیرا، حضور ادھر اور اس وقت کیسے آ نکلے؟ میں گشت پر آیا تھا، نواسہ شاہ نے کہا۔ مندر کے اندر چلا گیا۔ ڈیوڑی کے دروازے میں داخل ہوا ہی تھا کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ پاپی، پنڈت نے حقارت سے کہا۔ ملیچ، اچھا ہوا مارے گئے۔ امیر مندر میں آئیں تو ہم ان کے قدموں میں پھول نچھاور کریں۔ ان اچھوتوں نے امیر پر حملہ کیا ہے۔ اس نے مشل کی روشنی میں چاروں کے چہرے دیکھ کر کہا، میں انہیں نہیں پہچان سکتا، یہ بیرا کے معلوم نہیں ہوتے۔ نواسہ شاہ نہیں چاہتا تھا کہ محافظ مندر کے اندر جائیں، کیونکہ اسے خیال تھا کہ اندر لڑکیاں اور شراب ہوگی، مگر محافظوں کے کمانڈر کو اپنے فرائض کا احساس تھا۔ وہ نواسہ شاہ کو بتائے بغیر اندر چلا گیا۔ نواسہ شاہ بھی گیا۔ کمروں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک کمرے میں 2 آدمی تھے جو باہر مارے جانے والوں کے ساتھی تھے۔ پنڈت نے بتایا کہ یہ پجاری ہیں۔ نواسہ شاہ کا خیال تھا کہ وہ اکیلا مندر میں آیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ گشت پر نکلا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا محافظ دستہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ کماندار عقل مند تھا۔ اسے احساس تھا کہ امیر نامسلم ہے اور ہندو اس پر قاتلانہ حملہ کریں گے۔ چنانچہ نواسہ شاہ رہائش گاہ سے نکلا تو کماندار 4 محافظوں کو عام کپڑوں میں ساتھ لے کر نواسہ شاہ کے پیچھے خاصا فاصلہ رکھ کر چلا گیا۔ یہ 5 دبے پاؤں چل رہے تھے تاکہ ان کے امیر کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا کماندار کو خدشہ تھا۔ وہ بروقت مندر کے دروازے پر پہنچ گئے اور نواسہ شاہ کی جان بچ گئی۔ دوسرے دن اس واقعہ کی تحقیقات ہوئیں۔ پنڈت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بہت پریشان نظر آتا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ لاہور کی راج محل میں رانی پریم دیوی سخت غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں تیز تیز ادھر ادھر چل رہی تھی۔ کمرے میں وہ 2 آدمی کھڑے تھے جو اپنے 4 ساتھیوں کو بھیرا کے مندر میں مروا کر وہاں سے آ گئے تھے۔ انہوں نے رانی کو تفصیل سے سنایا تھا کہ پنڈت نے سکھپال کو پھانسنے کا کیا انتظام کیا تھا، لیکن عین آخری لمحے ناکامی ہوئی۔ سیناپتی راج گوپال بھی وہاں موجود تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ میرا بیٹا بھیرا کا امیر ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کا قیدی ہے۔ رانی پریم دیوی نے کہا، میں اسے رہا کراؤں گی، اگر وہ وہاں رہنا چاہے گا تو بھی اسے لے آؤں گی۔ وہ اچانک گرج اٹھی، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ بزدلو۔ وہ دونوں آدمی باہر نکل گئے۔ راج گوپال وہیں کھڑا رہا۔ رانی نے اسے دیکھا اور بولی، تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میرا ساتھ دو گے؟ تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ راج گوپال نے کہا، اگر تم مجھے سزائے موت کی دھمکی دے کر کہو کہ میں بھیرا پر حملہ کر دوں تو بھی میں صاف انکار کر دوں گا۔ سنو گوپال، رانی نے کہا،
غور سے سنو، میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے دماغ میں جو آئی تھی وہ اس نے راج گوپال کو سنا دی۔ 10-15 دن گزرے ہوں گے کہ نواسہ شاہ دن کے وقت فوج کا معائنہ کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس کا راستہ ایک سیاہ کالے رنگ کے بوڑھے نے روک لیا۔ اس کے ساتھ اسی رنگ اور اسی عمر کی ایک عورت تھی۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر اور منہ پر گرد کی تہ بچھی ہوئی تھی، دونوں کی کمریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بہت لمبی مسافت طے کر کے آئی لگتے تھے۔ نواسہ شاہ نے گھوڑا روکا اور اتر کر ان کے قریب چلا گیا۔ بہت دور سے فریاد لے کر آئے ہیں، بوڑھے نے تھکی ہوئی اور روندی ہوئی آواز میں کہا۔ ہماری کہانی لمبی ہے، اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیں، تنہائی میں عرض کریں گے۔ نواسہ شاہ نے اپنے محافظوں سے کہا کہ وہ دونوں کو ساتھ لے چلو، ہم ان کی فریاد سنیں گے۔ نواسہ شاہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ بڑھیا کو اس کے کمرے میں داخل کیا گیا۔ نواسہ شاہ نے کہا، کہو کیا کہنا ہے۔ بڑھیا اس کے قریب چلی گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا تو نہیں جانتا کہ ماں کو اپنے گمراہ بیٹے سے کیا کہنا ہوتا ہے؟ نواسہ شاہ چونک اٹھا۔ وہ رانی پریم دیوی تھی۔ اس نے کہا، مت نگاہیں پھر، مت حیران ہو، میری آنکھوں میں دیکھ، ممتا کی ماری ہوئی ماں کی آنکھوں میں دیکھ۔ نواسہ شاہ کی نظریں ماں کی آنکھوں میں گرفتار ہو گئیں۔ ماں نے تجھے کیوں جانا تھا؟ رانی نے کہا، اس لیے کہ اپنے دادا کے خون کا انتقام لے گا، ان بتوں اور مورتیوں کی توہین کا انتقام لے گا جن کی بے حرمتی مسلمانوں نے کی تھی۔ تیرا باپ بھاگ کر کشمیر چلا گیا ہے اور تو نے شکست کھا کر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ تو نے اپنے دادا کی طرح اور راجہ بجیرائی کی طرح خودکشی نہ کی۔ تو نے اپنے مذہب کے دشمن کا مذہب قبول کر لیا۔ تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ تیری ماں کا رکھوالا کون ہے۔ اگر مسلمان لاہور پر حملہ کر دیں تو وہ مجھے بھی قیدی بنا لیں گے۔ ایک رانی مسلمانوں کی اس لیے قیدی اور باندھی ہوگی کہ اس کا بیٹا بے غیرت اور بزدل ہے، لالچی ہے، اس نے اپنا دھرم، عہدے اور رتبے کے عوض بیچ ڈالا ہے۔ نواسہ شاہ کے منہ سے کئی بار نکل چکا تھا، ماں، ماتا جی، آپ، لیکن ماں کی زبان بے قابو ہو گئی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور نواسہ شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماں نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ پنڈت اسے پہلے ہی گمراہ کر چکا تھا۔ اس رات کے بعد جس رات اس پر حملہ ہوا تھا، وہ مندر میں دوبارہ جانے کی سوچ بھی نہیں سکا تھا۔ یہ ایک کانٹا تھا جو اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ پنڈت کی اس بات کو اس نے سچ مان لیا تھا کہ مسلمان حاکم اور سالار وغیرہ چوری چھپے عیش و عشرت کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ حرام ہے۔ اب ماں نے اس حلیے میں آ کر اس کے جذبات کو ایسا ہلایا کہ اسے چکر آنے لگے۔ ماں نے اسے نواسہ شاہ سے سکھپال بنا دیا تھا۔ ماں کہہ رہی تھی، دیکھ تیری رانی ماں کیا حال اور کیا صورت بنائے کھڑی ہے، پکڑ جائے تو یہاں تیری کوئی نہیں سنے گا، اور سوچ کہ تجھے محمود یہاں کا حاکم کیوں بنا گیا ہے۔ وہ تجھ سے ڈرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سکھپال اتنا بہادر اور دانش مند ہے کہ غزنی کی فوج کو ملیا میٹ کر دے گا۔ تجھ سے بچنے کے لیے اس نے تجھے سونے کے پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ تیری شکست تیرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ ہوش میں آ سکھپال، اپنے دیوتاؤں کے قہر سے ڈر۔ تمہارے ساتھ کون ہے ماں؟ سیناپتی راج گوپال، رانی نے جواب دیا۔ اسے بھی اندر بلا دو۔ نواسہ شاہ نے دربان کو بلا کر کہا، اس بڑھیا کے ساتھ جو بوڑھا ہے اسے اندر بھیجو۔ راج گوپال جھکا ہوا کھانستا ہوا اندر آیا اور نواسہ شاہ کو فرشی سلام کیا۔ دربان باہر نکل گیا تو نواسہ شاہ نے راج گوپال سے کہا، اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ماں مجھے ہوش میں لے آئی ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں رات کو یہاں سے نکل جاؤں گا، آپ دونوں واپس چلے جائیں، یہاں سے چوروں کی طرح نکل بھاگنا کوئی کمال نہیں۔ سیناپتی راج گوپال نے کہا، آپ راجپوت ہیں، راجکمار ہیں، اگر آپ ہمت کریں تو بیرا آپ کا ہو سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے حکم سے راجہ بجیرائی کی فوج کو سلطان کی فوج میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ رانی پریم دیوی اور راج گوپال بہت دیر بعد نواسہ شاہ کے کمرے سے نکلے۔ دربان اور محافظوں کو وہ پہلے سے زیادہ بوڑھے اور تھکے ہوئے نظر آئے۔ کسی کو شک نہ ہوا کہ انہوں نے چہروں، گردن اور ہاتھوں پر ایسا محلول مت رکھا ہے جس سے ان کے رنگ گہرے سانولے اور جلد بوڑھی نظر آتی ہے۔ وہ قصرِ عمارت سے نکلے اور مندر میں چلے گئے۔ وہ رات انہوں نے پنڈت کے ساتھ گزاری اور اگلے روز لاہور کو روانہ ہو گئے۔ 2 روز تک بیرا کی فضا میں پراسرار سا ٹھہراؤ طاری رہا۔ تیسرے روز امیر بیرا نواسہ شاہ نے فوج کے اعلیٰ حکام کو بلایا اور کہا کہ اپنی فوج میں جو 4-4.5 ہزار ہندو ہیں انہیں محاصرے میں لڑنے کا وہ تجربہ نہیں جو غزنی کی فوج کو ہے۔ کل تمام مسلمان فوج شہر سے باہر چلی جائے گی اور ہندو کماندار اور سپاہی شہر کے اندر رہیں گے۔ آپ لوگ باہر سے قلعہ توڑنے کی کوشش کریں گے اور ہم ہندوؤں کو سمجھائیں گے کہ قلعے کا دفاع کس طرح کیا جاتا ہے۔ اسی رات نواسہ شاہ نے سپہ سالار اور اس کے نائب سالاروں کو اپنے یہاں بلایا۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ محافظ دستہ جو مسلمان ہوا کرتا تھا اس میں اب ہندو سپاہی ہیں۔ نواسہ شاہ نے چند ایک محافظوں کو اندر بلا کر سالاروں اور اس کے دونوں نائبوں کو گرفتار کرا لیا اور حکم دیا کہ انہیں قید خانے کی الگ الگ کوٹڑیوں میں بند کر دو۔
اگلی صبح حکم کے مطابق فوج کی تمام تر مسلمان نفری باہر چلی گئی۔ نواسہ شاہ کے حکم سے شہر کے دروازے بند کر دیے گئے اور ہندو نفری نے دیواروں پر جا کر مورچے سنبھال لیے۔ مسلمان اسے مشق اور تربیت سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے حکم کے مطابق قلعہ توڑنے کی جھوٹ موٹ کی نقل و حرکت کی۔ اوپر سے ہندو فوجیوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی نواسہ شاہ نے دیوار سے بلند آواز سے بار بار اعلان کیا، غزنی والو، زندہ رہنا چاہتے ہو تو غزنی واپس چلے جاؤ۔ میں نواسہ شاہ نہیں، سکھپال ہوں۔ میں مسلمان نہیں، ہندو ہوں۔ تمہارے تینوں سالار قید میں پڑے ہیں۔ مسلمان فوج کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ مشہور مورخین البرونی، فرشتہ، گردیزی، انصری اور رتبی کی تحریروں کے مطابق غزنی کے مسلمان فوجیوں نے بھاگ نکلنے کی بجائے لڑ کر مرنے کو ترجیح دی۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں بتایا کہ سپہ سالار اور اس کے نائبین کی غیر حاضری میں کمان کس نے سنبھالی۔ ہوا یوں کہ مسلمانوں نے ایک قاصد ملتان کو دڑا دیا۔ ان کے پاس رسد اور سامان کی کمی تھی، لیکن ان کے باوجود انہوں نے سکھپال کا چیلنج قبول کر لیا اور للکار کر سکھپال کے اعلان کا جواب دیا، اے مکار راجے، تو اپنی فوج سمیت ہمارا قیدی ہے۔ اگر شہر میں کسی مسلمان باشندے پر ہاتھ اٹھایا گیا تو بہرا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ایک بھی ہندو زندہ نہیں رہے گا۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور دروازے توڑنے اور کہیں نقب لگانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ غزنی کی طرف جانے والا قاصد بہت تیز تھا۔ پشاور تک اس نے 2 گھوڑے مسافروں سے چھینے۔ تھکے ہوئے گھوڑوں کو وہ چھوڑتا کیا۔ اس نے آرام، نیند اور کھانے پینے کی پرواہ نہ کی۔ ملتان والا قاصد جلدی منزل پر پہنچ گیا اور وہاں سے کمک چل پڑے۔ غزنی میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ اہل خان نے اس خوش فہمی میں غزنی پر فوج کشی کی تھی کہ سلطان محمود ہندوستان میں ہے اور غزنی میں فوج نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ بڑے تحمل سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اسے گمان تک نہ تھا کہ سلطان محمود کا پیغام رسانی کا نظام اور اس کی فوج کے کوچ کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ جیسے اڑ کر آ گیا ہو۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان محمود جب غزنی پہنچا تو اہل خان نے یقین نہ کیا۔ محمود نے فوج کو آرام نہ کرنے دیا، سیدھا حملہ کر دیا۔ فرشتہ لکھتا ہے اہل خان نے ترک عمرا اور حکمرانوں کو مدد کے لیے بلا لیا۔ یہ محمود غزنوی کے خلاف متحدہ محاذ تھا۔ محمود غزنوی نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان اپنے بھائی نصیر الدین یوسف کو دی اور اپنے مشہور سپہ سالار ابو عبداللہ کو اس کے ساتھ رکھا۔ دائیں بازو کی کمان التشاش صاحب کے پاس اور بائیں بازو کی ارسلان جاذب کے پاس تھی۔ اس بازو میں افغان اور خلجی تھے۔ محمود کے دشمن کا متحدہ محاذ کمزور نہیں تھا۔ علی خان نے اپنی قیادت میں سلطان محمود کی فوج کے قلعے پر حملہ کیا۔ محمود گھوڑے سے کود کر اترا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ اٹھ کر ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے اور گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے ایک ہاتھی پر جا چڑھا۔ اس نے اپنی فوج کو اللہ کے نام پر للکارا۔ اس نے پیادوں کے آگے ہاتھیوں کی دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ اس نے حملہ روکنے کے لیے حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ ہاتھیوں کے ساتھ گھڑ سوار تھے۔ علی خان کی فوج اس حلے کے آگے ٹھہر نہ سکی۔ فرشتہ نے لکھا ہے محمود کے ایک ہاتھی نے علی خان کے اس محافظ کو، جس نے اس کا پرچم اٹھا رکھا تھا، سونڈ میں پکڑا اور دور اوپر کو اچھال دیا۔ محمود کی ہاتھیوں نے دشمن کو اس طرح کچلا جیسے پاؤں تلے ٹڈی دل کو مسل رہے ہوں۔ دشمن گھبرا کر پسپا ہوا۔ محمود غزنوی نے اس کا تعاقب کیا اور چیدہ چیدہ عمرا اور سالاروں کو پکڑ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ اس کے سجدے کا کرشمہ تھا کہ دشمن ختم ہو چکا تو بہرا کا قاصد اس کے پاس یہ پیغام لے کر پہنچا کہ سکھپال نے دھوکہ دے کر بہرا پر قبضہ کر لیا ہے۔ سلطان محمود نے کوئی وقت ضائع نہ کیا اور بہرا کو کوچ کا حکم دے دیا۔ اس کے پہنچنے تک مسلمان بہرا کا ایک دروازہ توڑ کر شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ ملتان سے کمک آ گئی تھی۔ انہوں نے ہندو نفری پر جلدی قابو پا لیا اور سکھپال کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا۔ سلطان محمود دل پر بڑا ہی ناگوار بوجھ لے کر آیا تھا، لیکن بہرا کی کیفیت دیکھ کر اشش کر اٹھا۔ اس نے سکھپال کو بلایا اور اسے اتنا ہی کہا، میں تمہیں تمام عمر کے لیے قید میں ڈالتا ہوں۔ تمام عمر اپنے کیے کی سزا بھگتتے رہو۔